بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے حال ہی میں فرانس میں ایک انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو کے دوران انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان نے جو وعدے کیے تھے انہوں نے ان وعدوں کا پاس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سارے کے سارے وعدے توڑ دیے ہیں۔ لہٰذا اب امریکہ کو چاہیے کہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ مذاکرات فائنل ہونے کے 14 ماہ تک وہ تمام کی تمام فوجیں افغانستان سے نکال لے گا۔ لہٰذا اب امریکہ کو چاہیے کہ 1 مئی کے بعد بھی وہ فوجیں یہاں پر رکھے تاکہ طالبان کو مکمل طور پر ٹف ٹائم دیا جا سکے۔ دوسری طرف طالبان نے کہا ہے کہ اگر 1 مئی تک امریکہ اپنی فوجیں نہیں نکالتا تو افغانستان میں امریکی فوجیوں کا قبرستان بننے میں دیر نہیں لگے گی اور ان کی ہڈیاں امریکہ میں بھیجی جائیں گی۔ دیکھیں 9/11 کے بعد جب امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ پوری طاقت سے افغانستان پر حملہ آور ہوا تھا، تب بھی افغان طالبان نے ان کا مقابلہ کیا تھا، لیکن اب صورتحال بہت زیادہ مختلف ہے کیونکہ افغانستان کے اندر امریکی فوجیوں کی موجودگی اب بالکل برائے نام رہ گئی۔ مزید ویڈیوز کے لیے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ اور طالبان اب انتظار میں ہے کہ کب 1 مئی آئے اور پھر وہاں پر جنگ شروع ہو جائے اور تب امریکی فوجیوں کو گھیرنا ان کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس سے جو بیان جاری کیا گیا ہے، جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے، اس چیز کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے کہ امریکہ طالبان امن مذاکرات پر اب نظر ثانی کرے گا۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ امریکہ کا 1 مئی سے پہلے افغانستان سے نکل جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ اس بات سے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ افغان طالبان کے ساتھ دوبارہ سے مذاکرات شروع کرنا چاہتی ہے، جس میں ان کی کوشش ہوگی کہ ٹائم فریم کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں امریکہ یہاں پر کوئی جواز تلاش کرے گا تاکہ وہاں ان کا قیام طویل ہو سکے، کیونکہ امریکی انتظامیہ یہ چیز بخوبی جانتی ہے کہ افغانستان ہی وہ واحد خطہ ہے جہاں سے سینٹرل ایشیا کو راستے نکلتے ہیں، اور سینٹرل ایشیائی ریاستیں تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہیں، اور پھر وہ کسی زمانے میں روس کا حصہ بھی رہی ہیں۔ ان ریاستوں کو اگر چائنا سی پیک سے جوڑتا ہے، جو کہ لازمی جڑنا ہے، اور سی پیک اس خطے میں ایک گیم چینجر پروجیکٹ ہے جو کہ ایشیا اور یورپ کو ایک تجارتی منڈی میں تبدیل کر دے گا، جس سے چائنا اس خطے کا کنگ بن جائے گا، اور یہ بات امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہی۔ لہٰذا افغانستان میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ وہاں پر ان کے فوجیوں کا قیام امریکہ کی سپرمیسی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ فی الحال بائیڈن نے جیک سولیوین کو سیکیورٹی ایڈوائزر مقرر کیا ہے، جنہوں نے افغان سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں جیک سولیوین کا کہنا تھا کہ وہ امن مذاکرات کو دوبارہ سے ریویو کریں گے، کیونکہ ان کا ماننا بھی یہی ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان نے امن کو توڑا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو مئی کا مہینہ قریب آتا جائے گا، افغانستان میں حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے اور وہاں پر قتل و غارت اور دھماکوں کی ایک نئی لہر آئے گی، اور اتنی شدت سے آئے گی کہ وہاں پر امریکہ ایک دفعہ سے پھر پروپاگینڈا کرنے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیں جی، افغانستان میں حالات اتنے زیادہ خراب ہیں اور امریکہ کا وہاں سے جانا اب ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے پوری کوشش کر کے حالات کو افغانستان میں نارملائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور طالبان کو مذاکرات کی میز تک لانے میں پاکستان کا کلیدی کردار رہا ہے، اور پاکستان کی پوری کوشش ہوگی کہ امریکہ افغانستان سے چلا جائے تاکہ افغانستان میں امن ہو، اور پھر اس کا فائدہ پاکستان کی بگڑتی ہوئی معیشت کو پہنچے، اور پھر اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان دوبارہ سے کوشش کرے۔ اور دوسری طرف انڈیا کی افغانستان سے پراکسی وار کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن امریکہ، افغانستان کی گورنمنٹ، انڈین اسٹیبلشمنٹ، اسرائیل کسی طور پر یہ نہیں چاہتے اور نہ یہ حق میں ہے کہ افغانستان میں امن بحال ہو اور پاکستان اور چائنا مزید طاقتور ہوں۔